یہ منظر تھا ایک میدان کا جہاں 1 میل کے علاقے میں نیم دائرے میں 20,000 نیزے زمین میں گڑے ہوئے تھے اور ہر ایک پر عثمانی ترک قیدیوں کی کٹی پھٹی لاشیں پروئی ہوئی تھیں۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں 15ویں صدی کے ایک خونخوار شخص ڈریکولا کی تاریخ اور تاروں پر مبنی ایک انتہائی دلچسپ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ڈریکولا کون تھا، اس کی سلطنت عثمانیہ سے کیا دشمنی تھی، ڈریکولا اپنے دشمنوں کو کیسے دردناک موت دیتا، اور آخر ڈریکولا کا انجام کیا ہوا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، ہم مختلف فلموں اور ناولوں میں جس ڈریکولا کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں وہ ایک خیالی ڈریکولا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک حقیقی ڈریکولا کا ذکر بھی ملتا ہے جو انسانی لاشوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ 1431 عیسوی میں رومانیہ میں پیدا ہونے والے اس نوجوان کا نام ولاد دی ایمپلر ڈریکولا تھا۔ اس کے والد کا نام ولاد دوم ڈریکول تھا جو کہ ترکوں کے خلاف محاذ کا حصہ تھا۔ یہ دور تھا سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان محمد فاتح دوم کا۔ ولاد دی ایمپلر ڈریکولا کا والد والیچیا کا حکمران تھا۔ تاریخ ولاد دی ایمپلر ڈریکولا کو صرف ڈریکولا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس زمانے میں یورپ میں سربیا اور بلغاریہ عثمانیوں کے قبضے میں آ چکے تھے اور سلطان مراد دوم صدیوں پرانی بازنطینی سلطنت پر آخری ضرب لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایسے میں ڈریکولا کے والد نے ترکوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ 1942 میں ڈریکولا کے والد نے اسے اور اس کے بھائی کو سلطنت عثمانیہ کے دربار میں لا کر شاہ کے حوالے کر دیا۔ اس نے وفاداری کے وعدوں کے ساتھ ان کی پرورش کے لیے ان کو محل میں چھوڑ دیا۔ ڈریکولا تقریباً 6 سال تک عثمانی محل میں رہا۔ اس وقت سلطان محمد دوم بھی بچپن سے جوانی میں قدم رکھ رہے تھے۔ جی ہاں، یہ وہی سلطان محمد دوم ہیں جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اس کے بعد ڈریکولا کو عثمانی فوج میں افسر بنا دیا گیا۔ 1447 عیسوی میں ڈریکولا کے والد اور اس کے بھائی کو مسیحی مذہبی جنونیوں نے قتل کر دیا۔ 1448 میں والد اور بھائی کے قتل کے بعد وہ واپس والیچیا پہنچا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ والیچیا کے اشرافیہ اور ڈریکولا کے چھوٹے بھائی کی جانب سے اسے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے جلد ہی ڈریکولا سے تخت چھین لیا۔ اس زمانے میں والیچیا سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 8 سال کی جدوجہد کے بعد وہ ایک بار پھر 1462 عیسوی میں تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے مظالم کی وجہ سے اسے ولادی ایمپلر کا نام دیا گیا۔ ولادی ایمپلر کا مطلب ہے میخیں گاڑنے والا۔ طاقت کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے والا ڈریکولا یہ تصور بنا چکا تھا کہ اقتدار قائم رکھنے کے لیے ظلم ڈھانا انتہائی جائز اور ناگزیر ہے۔ اس نے اپنے مخالفین کو دردناک موت کے ذریعے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا بڑا ہدف رومانیہ کا اشرافیہ تھا۔ 1457 عیسوی میں جب بویار خاندان کے 200 افراد ایسٹر کی تقریبات کے لیے اس کے محل میں جمع ہوئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈریکولا کے فوجیوں نے ان میں سے بڑی عمر کے افراد کو ان کے جسم کے نیچے سے میخیں گاڑ کر شہر کی دیوار پر لٹکا دیا۔ یہ ڈریکولا کی پہلی خون اشام واردات تھی۔ ڈریکولا نے اپنی فوج میں آرمازی کے نام سے ایک نیا عہدہ متعارف کروایا۔ یہ فوجی صرف ڈریکولا کے حکم کے پابند تھے اور کسی اصول یا ضابطے کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ ان فوجیوں کو زندہ انسانوں کے جسموں میں لوہے کی میخیں یعنی نیزے گاڑنے کی تربیت دی گئی۔ ایک دفعہ اٹلی کے کچھ سفارتکار ڈریکولا کے دربار میں آئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان سفیروں نے ڈریکولا کے احترام میں اپنی بڑی ٹوپیاں تو اتار دیں مگر ان کے نیچے پہنی ہوئی اسکل کیپ سر پر ہی رہنے دیں اور کہا کہ ان کی روایات کے مطابق اسکل کیپ تو سلطان کے سامنے بھی نہیں اتاری جاتی۔ اس پر ڈریکولا نے ان کو گرفتار کر کے ان کے سروں میں اسکل کیپ پر میخیں گڑوا دیں۔ وہ ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا کہ یقین جانیں کہ میں آپ کی روایات کو مزید مضبوط کر رہا ہوں۔ اسی دوران 1459 عیسوی میں ڈریکولا نے سلطنت عثمانیہ کو خراج یا نذرانہ دینا بند کر دیا
اور سلطنت کے خلاف شرانگیز سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ 1462 کے آغاز میں سلطان محمد فاتح نے ڈریکولا کی سرکوبی کے لیے ایک راول دستہ روانہ کیا، جس کا ڈریکولا کے ساتھ مقابلہ ہوا اور عثمانی فوج کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں عثمانی فوجی گرفتار ہو گئے۔ ڈریکولا نے ان 20,000 گرفتار قیدیوں کے جسم میں لوہے کی میخیں یعنی نیزے گاڑ کر زمین میں گاڑ دیے اور ان کو اسی میدان میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ دوسری طرف سلطان محمد فاتح اپنی فوج کو لے کر جون 1462 میں ایمپلر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ ڈریکولا اپنی فوج کے ساتھ چھپ چکا تھا اور صرف رات کو چھاپا مار کارروائیاں کرتا تھا۔ ایک رات ڈریکولا کی فوج نے سلطان کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ اس حملہ کا مقصد سلطان کو قتل کرنا تھا، مگر وہ لاکھ کوشش کے بعد بھی سلطان کا خیمہ تلاش کرنے میں ناکام رہے اور واپس چلے گئے۔ 17 جون سن 1462 کو جب سلطان محمد فاتح اپنی فوج کو لے کر ڈریکولا کے دارالحکومت کے پاس پہنچا تو اس نے 20,000 فوجیوں کی لاشوں کو نیزوں میں پروئے ہوئے دیکھا۔ فضا میں ہر طرف انسانی لاشوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دو سب سے اونچے نیزوں پر سلطنت عثمانیہ کے ایک عہدیدار حمزہ پاشا اور یونانی کاتاویلینوس کی لاشیں موجود تھیں، جن کی ہلاکت کو کئی دن گزر چکے تھے۔ کسی وقت ان شاہی عہدیداروں کے جسموں پر قیمتی شاہی لباس ہوا کرتا تھا، مگر اب ان کی لاشوں کے ساتھ لباس کی باقیات ہوا میں لہرا رہی تھیں۔ اگلے ہی روز سلطان محمد فاتح اپنی فوج کو لے کر واپس چلے گئے اور کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈریکولا جنگ جیت چکا ہے، جنگ ابھی جاری ہے۔ سلطان کے واپس جانے کے بعد ڈریکولا کو یقین تھا کہ سلطان واپس آئے گا۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر ہنگری چلا گیا۔ سلطان محمد فاتح کی حمایت کے ساتھ ڈریکولا کا بھائی رادو حکمران بن گیا۔ دوسری طرف یورپ کے لوگ ڈریکولا کو ایک ہیرو کی نظر سے دیکھنے لگے، جس نے ایک اسلامی سپر پاور کے حکمران سلطان محمد فاتح کو شکست دی۔ ہنگری کے بادشاہ کو بھی خطرہ محسوس ہوا کہ اگر سلطان محمد فاتح نے ہنگری پر حملہ کر دیا تو مشکل ہو جائے گی، لہذا اس نے ڈریکولا کو گرفتار کر لیا۔ اس کی گرفتاری پر یورپ میں شدید اشتعال پھیل گیا۔ وہ 12 سال تک ہنگری میں شاہانہ قید میں رہا۔ اسی دوران 1475 میں ڈریکولا کے بھائی رادو کا انتقال ہو گیا، جس پر ہنگری نے ڈریکولا کو تخت پر بٹھانے کی سوچ بچار شروع کی۔ نومبر 1476 کو ڈریکولا آخری بار تخت نشین ہوا، مگر اب اس کے پاس زیادہ مہلت نہ تھی۔ محض ایک ماہ بعد ہی دسمبر 1476 میں عثمانی فوج کے ساتھ جنگ میں ڈریکولا مارا گیا اور عثمانی فوج اس کا سر لے کر استنبول روانہ ہو گئی۔ ڈریکولا کی قبر کے بارے میں بہت سے تضادات پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔